ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس رجا ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا پہنچا رہا ہوں سماعت کریں کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آیا بارہ ربیع الاول ہے، چاند رخ پر اسے سجاتا ہے، چاند رخ پر اسے سجاتا ہے، شمس پیشانی پر لگاتا ہے، خاک پائے رسول سرور ہے۔ میری حاضری مکمل ہو گئی، بس ایک نقطہ ایک شعر پڑھوں گا اور بارش کے ایام ہے اور صبح ہم لوگوں کو جلوس محمدی میں لے جانا ہے انشاءاللہ۔ کون کون نکلے گا ہاتھ اٹھائے؟ ماشاءاللہ سارے لوگ نکلیں گے اور پھر لگے گا کیا؟ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا، یہ نعرے ہوں گے اور جذبہ کون سا ہوگا، عشق کیا ہوگا اور ہمارے زبان کو نکلے گا کیا، وہ سماعت کریں گے جو سبحان اللہ۔ دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہو، یہ تیور یہ جذبہ ہوا اور سرکار کی غلامی کا پٹا ہمارے گردنوں میں آ جائے، قسم خدا کی کیا ہی پوچھنا، پھر ہم یہی کہتے ملیں گے میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، ہے غلامی کا پٹا گلے میں آ جائے تو پھر انسان کسی سے دبتا نہیں ہے۔ دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، میرے نجات کا کوئی رستہ دکھائی دے، سنے شیر، میری نجات کا کوئی رستہ دکھائی دے، اللہ 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 مجھ کو ماں کا مدینہ دکھائی دے، اللہ مجھ کو ماں کا مدینہ دکھائی دے، روزہ مصطفیٰ ہے جہاں پر مومنو، روزہ مصطفیٰ ہے جہاں پر مومنو، عاشق وہیں پہ جیتا وہ مرتا دکھائی دے، بولو سرکار کا نوکر وہ کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر وہ کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر وہ کوئی عام نہیں ہو۔ آخری شعر، جب تک بیا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ عاشق کیا کہتا ہے، سماعت کرے، روزے اجل سے عاشق خیر الانام ہو، روزے اجل سے عاشق خیر الانام ہو، بولی 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 لگانے والا تو سمجھا میام ہو، روزے اجل سے عاشق خیر الانام ہو، بولی بولی لگانے والا تو سمجھا میام ہو،
نہ تو سمجھا میں عام ہوا ایسا بکا ہوا وہ خریدے گا کیا کوئی ایسا بکا ہوا وہ خریدے گا کیا کوئی دھپا لگا ہوا ہے نبی کا غلام ہو بولو سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں وہ سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں وہ سرکار کا نوکر ہو کوئی سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں وہ وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نارا 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 یہ ایک شعر ہے بس وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نارا 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 ہم ہے سوڑا آیا کہ سج گئے گلیاں بازار سوڑا آیا کہ سج گئے گلیاں بازار سوڑا آیا کہ سج گئے گلیاں بازار سوڑا آیا 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 سوڑا آیا کیا پڑھنا ہے سوڑا آیا کہ سج گئے گلیاں بازار سانے نہ کوئی میرے نبی سوڑے لجپال دا سانے نہ کوئی میرے نبی سانے نہ کوئی میرے نبی سوڑے لجپال دا سانے نہ کوئی میرے نبی سوڑے لجپال دا رب نے بنایا کوئی رب نے بنایا کوئی سوڑے تیرے نال دا اکھے سوڑا آیا کہ سج گئے گلیاں بازار سوڑا آیا کہ سج گئے گلیاں بازار اللہ تعالیٰ اپنی محبتوں کو سلامت رکھے اس پاک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ زندگی کی ملاقات ہوگی تب تک کے لیے السلام تصور میں مدینے کی زیارت روز کرتے ہیں تصور میں مدینے کی زیارت روز کرتے ہیں غلامان نبی دیدار جنت کو روز کرتے ہیں اور یہ افضل ہے کہ ہم ایسی عبادت روز کرتے ہیں جو اپنے ماں کی چہرے کی زیارت روز کرتے ہیں الحمدللہ آج ہم تمام ملاد کے بیچ بہت ہی اچھی آواز میں نبی کے نام پڑھ رہے تھے شہنشاہ کرم ناظم اجمیری صاحب اور کو سے جو چل کر آئے تشریف لے کر الحمدللہ آپ آئیے اب اللہ تعالیٰ سے ہم تمام حضرات کے سامنے ممبر نور پر تشریف فرما ایک نیا چہرہ جو کبھی آپ نے سماعت کیا ہوگا یا نہ کیا ہوگا مجھے تو نہیں معلوم ہے لیکن یوٹیوب پہ جب سرچ کریں گے تو الحمدللہ بہترین خطاب حضرت فرماتے ہیں اور آپ حضرات ملاحظہ کریں گے بہرحال آئیے میں حضرت کا استقبال نعرہ رسالت کے صداؤں میں کرتے ہیں بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد دیدار کی آمد مکے کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پریشان
بسم اللہ شہاد دس نوازی کن حبیبہ چارہ سازی کن مریضی لگے اسی عالم بسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ خدا کی تشریف فرما رضائے الہی کے طرفدار فیضان آمدی پیغمبر علیہ السلام کی دعا سامعین اور سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاق والارض والصلاة والسلام علی من كان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله النور وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُورِهِ وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین لائق سب مبارکباد اس عظیم الشان پروگرام کے تمام تر ذمہ داران جنہوں نے اس پرفتن دور میں کسی کے باپ کے نام کی محفل نہیں بلکہ رسول پاک کے نام کی محفل کا اہتمام کیا دعا ہے رب ذوالمنن اس باعظمت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی عمر میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ آئندہ ہمیں پھر 1501 یوم ولادت میسر فرمائے۔ موسم کے مد نظر آج کی یہ محفل خانہ خدا میں رچائی گئی۔ میں سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مولا تمام غلامان مصطفیٰ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور سبوں کو دارین کی سعادتوں سے فرحتوں سے شادمانیوں سے پارامال فرمائے۔ آئیے کچھ عرض و معروض کا سلسلہ جاری ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذوالوقار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار بادائے الہی مالک جنت صاحب انا اعطینا کالکوثر جان کائنات وجہ کائنات مقصد کائنات علت کائنات شان کائنات وقار کائنات جناب محمد رسول اللہ علیہ تحیت و ثنا کے دربار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ اپنا وائلون بڑھا کر کے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام
وابنه الكريم وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرا ایمان ہے یہ محفل عظمت و شان والی محفل ہے اور اس محفل میں جو بھی دعائیں کی جاتی ہے اللہ اسے رد نہیں بلکہ مقبول بارگاہ فرماتا ہے. تو آئیے فلسطین کے مظلوموں کے حق میں ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حسب معمول ہند کی سرزمین کے عظیم روحانی پیشوا فاتح اودھ تاجدار اودھ شہنشاہ اودھ مظہر عیسیٰ شہزادہ شیر خدا سلطان الشہداء فی الہند حضرت سید سالار مسعود غازی زینت بہرائچ کے چوکھٹ سے لگے ہوئے ذرات کو اپنے ماتھے کا تاج بنا کر ایک مرتبہ چند شعر سے داخلے کی اجازت چاہو کہ ہجرت پہ میرے خوش ہے بہت میرا پڑوسی. بول دیجیے آپ سبحان اللہ. ہجرت پہ میرے خوش ہے بہت میرا پڑوسی یارب میری قسمت میں مدینہ نکل آئے. تھوڑا اور رہ کے بولیے کہ ہجرت پہ میرے خوش ہے بہت میرا پڑوسی یارب میری قسمت میں مدینہ نکل آئے اور کرتا ہوں تیرے نام پہ موجوں کو حوالے تو چاہے تو ساحل پہ سفینہ نکل آئے. اور مدینہ وہ مدینہ جہاں پر آخری پیغمبر آرام کر رہا ہے. اور مدینہ وہ مدینہ جہاں پر لاشت اوتار کی آباد گاہ ہے. اور مدینہ وہ مدینہ جسے دیکھنے کی آرزو اور تمنا صرف عتیق الرحمن رحمانی کی ہی نہیں ہے, یہ تمام تر احباب ہی کی نہیں ہے. کائنات عالم کا ہر ایک مسلمان مدینہ دیکھنا چاہتا ہے, چاہے وہ 5 وقت کا نمازی ہو, چاہے ہفتے کا نمازی ہو, چاہے عید سال میں عید اور بقرعید کا نمازی ہو. لیکن جب بھی وہ رب کی بارگاہ میں سرو سجود ہوتا ہے, اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ سے اٹھاتا ہے, نماز سے فارغ ہوتا ہے, اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے, دعا کرتا ہے اے خالق کائنات میں بے اولاد ہوں مجھے اولاد صالح دے دے, اے رب ذوالمنن میں بے وطن ہوں مجھے وطن والا بنا دے, اے خالق کائنات میں غریب ہوں مجھے غربت سے چھٹکارا دے دے, اے خالق کائنات میرا بھائی بیمار ہے اسے صحت و تندرستی دے دے, اے خالق کائنات میرے ماں باپ کی عمر کو بڑھا دے. جہاں ایک غریب مسلمان یہ دنیا کی ساری دعائیں کرتا ہے اور جب مدینہ یاد آتا ہے, شہر مصطفیٰ یاد آتا ہے, آنکھ سے آنسوؤں کے سیلاب نکلتے ہیں, دل مچل جاتا ہے, تو یہ دعا نکلتی ہے الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. میرے ملت کے نوجوانوں وہ شہر مصطفیٰ ہے جسے دیکھنے کے لیے ہما وقت ہماری نظریں بے چینوں بے قرار رہتی ہے, وہ شہر نبی ہے جسے دیکھنے کے لیے ہماری گناہگار آنکھیں ہمیشہ منتظر رہتی ہے, وہ شہر مصطفیٰ جس شہر مصطفیٰ میں 70,000 فرشتے صبح میں 70,000 فرشتے شام میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جو ایک بار فرشتہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائے قیامت تک کہ اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا. لیکن کتنا خوش نصیب ہے یہ گناہگار بندہ, کتنا قسمت کا دھنی ہے یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا کہ ایک بار 2 بار 3 بار 4 بار جتنی بار اجازت رسول ہوگا یہ غریب اپنے شہر سے نکل کر کے اس شہر کی طرف بڑھتا ہے جس شہر کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے امام احمد رضا خان فاطمہ برائدی نے کہا تھا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے وہ شہر مصطفیٰ کہ جہاں پر سر کے بل بھی چلنا بے ادبی میں شمار کیا جاتا ہے, وہ شہر رسول کہ اس کی طرف جب
اپنے علاقے کا کوئی بھی مسلمان پڑھتا ہے، چاہے وہ عمرہ کے لیے جائے، چاہے وہ حج بیت اللہ کے لیے جائے، سب اسے ودا کرنے کے لیے، اس کے پیچھے پیچھے استقبال کے لیے، ویلکم کے لیے، سواگت کے لیے سب کے سب پیچھے چلتے ہیں۔ یہاں تک کہ پردھان بھی پیچھے چلتا ہے، تاجر بھی پیچھے چلتا ہے، سیٹھ بھی پیچھے چلتا ہے، خطیب بھی پیچھے چلتا ہے، شاعر بھی پیچھے چلتا ہے، عالم بھی پیچھے چلتا ہے، قاری بھی پیچھے چلتا ہے، مفتی بھی پیچھے چلتا ہے، یہاں تک کہ امام بھی پیچھے چلتا ہے۔ میں نے عالم تخیلات میں، عالم تصورات میں امام کے دامن کو پکڑا اور پوچھنا شروع کیا، اے امام صاحب، آپ کو مصلح امامت ملا ہے تو آپ کی خوبصورتی کی بنیاد پہ نہیں، آپ کو مصلح امامت ملا ہے تو آپ کے خاندان کی بنیاد پر نہیں، آپ کو مصلح امامت ملا ہے تو آپ کے جاہ و حشمت کی بنیاد پر نہیں، اگر امامت ملی ہے تو صرف دین مصطفیٰ کی بنیاد پر ملا ہے، دین رسول کی بنیاد پر ملا ہے۔ اے امام صاحب، جس دین کو آپ نے سینے میں بسایا تو آپ امام بن گئے۔ اے امام صاحب، اسی قانون مصطفیٰ ہے، شریعت رسول ہے، آئین محمدی ہے کہ اگر امام نماز کے لیے کھڑا ہو، چاہے ڈی ایم آئے گا، ایس پی آئے گا، ایم ایل اے آئے گا، پرائم منسٹر آئے گا، کوئی آئے گا، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ آپ سے آگے جا کر کے نماز پڑھے، سب آپ کے پیچھے رہیں گے۔ اے امام صاحب، جب سب آپ کے پیچھے رہتے ہیں تو آج آپ اس غریب کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ تو امام کی خاموشی نے جواب دیا تھا، اے عتیق الرحمن رحمانی، اگر یہ کسی دنیا دار کا مہمان بن کے جاتا تو میں اس کے پیچھے نہ چلتا، یہ کسی دنیا دار کا مہمان نہیں بلکہ آمینہ کے لال کا مہمان ہے، اس لیے میں پیچھے چل رہا ہوں۔ آج سب کے ساتھ پیچھے چل رہے تھے، پیچھے چلنے والا کہتا ہے، اے حاجی صاحب، جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے گی تو مجھ غریب کو بھی دعا میں یاد کر لینا۔ اے حاجی صاحب، جب خانہ کعبہ کو دیکھنا تو مجھے بھی یاد کر کے، یاد کر کے کم سے کم میرا پیغام محبت پہنچا دینا۔ جب روضہ نبی پہ جانا تو آمینہ کے لال کو میرا سلام کہنا، انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے والے پیغمبر کی بارگاہ میں میرا سلام محبت پیش کرنا۔ اگر چچا جا رہا ہے تو بھتیجا رو رہا ہے، باپ جا رہا ہے تو بیٹا رو رہا ہے، ماموں جا رہا ہے تو بھانجا رو رہا ہے، دادا جا رہا ہے تو پوتا رو رہا ہے، سب کے ساتھ آنکھ میں آنسو لے کر کے اس شہر مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے بے چین و بے قرار رہتے ہیں اور آنکھ سے آنسو نکلتے رہتے ہیں۔ ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر کے راحت اندوری نے کہا تھا کہ چکر نہ حج کمیٹی کے، کاٹو نہ کوٹ کے، احسان کیوں اٹھاؤ کسی کے سپورٹ کے، اور اللہ میرے جسم میں دو پر لگا دے باس، ہر روز مدینہ جاؤں بلا پاسپورٹ کے۔ نوجوانوں، وہ مدینے کی سرزمین جس سرزمین کو عظمت ملی ہے تو آمینہ کے لال کے صدقے میں ملی ہے، وہی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت آ رہا ہے، اسی رسول ہاشمی وقار کی ولادت کا وقت آ رہا ہے، جس نبی اورین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالیشان ہے۔ آقا فرماتے ہیں، اولو ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ یہ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ جب نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ شمس، نہ قمر، نہ خوش، نہ درد، نہ بہر، نہ بھر، جب کچھ نہ تھا تب ایک ذات تھی۔ جب کچھ نہ تھا تب ایک ذات تھی جسے ذات خدا کہتے ہیں۔ ذات خدا کہتے ہیں، صرف وہ ذات تھی جب اس نے چاہا کہ دنیا مجھے پہچانے،
दुनिया मुझे रब कहे, मैं उन्हें बंदा कहूँ, तो अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को पैदा किया, अपने हबीब के नूर को पैदा किया। अब जिस कुरान की मैंने आयत पढ़ी है, उसी कुरान मेरा फरमाता है, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है, अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है। जो खुदा हर शय पर कुदरत रखता है, उसने अपने कुदरत को दिखाना चाहा। कौन कह दिया जमीन बन गई, कौन कह दिया आसमान बन गया, कौन कह दिया सितारे मुस्कुराने लगे, कौन कह दिया चांद जगमगाने लगा, कौन कह दिया सूरज रक्षा हो गया, कौन कह दिया बागात लहराने लगे, कौन कह दिया दरिया रवा हो गई, कौन कह दिया पहाड़ का सुटूर आ गया, कौन कह दिया समंदर लहराने लगा, कौन कह दिया सारी कायनात को पैदा कर दिया। तो आखिर रब्बे कायनात जब कौन कह के सारी चीजों को पैदा कर सकता है, तो आखिर रब्बे कायनात ने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा किया। अब नबी के नूर के सामने जमीन बन रही है, आसमान बन रहा है, चांद बन रहे हैं, सूरज बन रहे हैं, सितारे बन रहे हैं, सारी कायनात बन रही है। रब्बे कायनात के नूर से नबी का नूर बना है। गोया कि नबी का नूर देख रहा है जमीन कैसे बनी, आसमान कैसे बना, चांद कैसे बने, सूरज कैसे बना, दरख्त कैसे बने, कायनात का वजूद कैसे हुआ। परवरदिगारे आलम ने फिर चार चीजों को इकट्ठा किया, जिसे अनासिरे अरबा कहते हैं। आग, पानी, मिट्टी, हवा, इन चार चीजों को इकट्ठा करके अल्लाह ने गारा तैयार किया। उस गारे से एक पुतला तैयार किया, एक ढांचा तैयार किया, एक मुजस्समा तैयार किया, जिसे मुजस्समे आदम कहते हैं, जिसे ढांचे आदम कहते हैं, जिसे पुतले आदम कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब रूह को बुलाया, रूहे आदम को, आदम आदम। रूहे आदम आई, पुतले में एंट्री किया, थोड़ी देर के बाद बाहर आ गई। रब ने पूछा बाहर क्यों आ गई, फिर अंदर जा। रूहे आदम फिर अंदर गई, चारों तरफ गर्दिश किया, चक्कर लगाया, फिर बाहर निकल आके खड़ी हो गई। रब ने पूछा, ए रूहे आदम, अंदर ठहर क्यों नहीं रही है, मस्कन क्यों नहीं बना रही है, अपना बसेरा क्यों नहीं बना रही है। रूहे आदम ने कहा, ए परवरदिगार, इसके अंदर बहुत अंधेरा है, इसके अंदर बहुत तारीकी है। हे परवरदिगार, मैं इस धूप अंधेरे में, इस तारीकी में ठहर नहीं सकती। रब्बे कायनात ने उसी नूरे मोहम्मदी के करोड़ों में हिस्से को उठा करके आदम की पेशानी में जलवा घर कर दिया। गोया आदम में दम आया तो आमिना के लाल पे सदके में आया, आदम में जान आई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके में आई। उस रसूले कायनात की अज़मत व शान बड़ी अरफ़ो वाला है, जिसके बारे में बरेली के कलंदर ने कहा था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, जम जाने वाले बरसता नहीं, देख कर अब्र रहमान बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, उस रसूल की आमद का ये वक्त है, उस रसूल की पैदाइश का ये वक्त है, उस रसूल की सामत का ये वक्त है, जिस रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगारे आलम ने सबसे पहले बनाया। लेकिन जब रब ने पहले बनाया तो बाद में क्यों भेजा? जब पहले बने तो बाद में क्यों आए? तो बरेली का कलंदर कहता है कि वो जो न थे, झूम के बोलो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। हमें जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। गोया की नबी से पहले कुछ नहीं और नबी के बाद भी कुछ नहीं। अब कुछ लोग एतराज करते हैं, कहते हैं नबी की विलादत की महफिल सजाते हो, नबी के पैदाइश का तस्करा करते हो, नबी की मीलाद मनाते हो। तो जिस तारीख में
نبی پیدا ہوئے اسی تاریخ میں نبی نے پردہ بھی فرمایا.